الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے بے شمار انعامات اور اس کے فضل و کرم اور نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت زندگی کا ملنا ہے، حیات ملنا. اور زندگی اس وقت اور اس کے اندر اس کی اہمیت ہے جب کہ اللہ تعالیٰ زندگی دے اور لمبی عمر دے گی. اللہ رب العالمین کے خصوصی فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نوازے، اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ لمبی عمر صحت اور عافیت کے ساتھ دے دے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کے انعامات کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے. اس لیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں زندگی ملتی ہے اس زندگی کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف بندوں کو اہمیت دلانے کے لیے کہ تمہیں زندگی جو ملتی ہے اس زندگی کی کتنی اہمیت ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اس دنیا کی زندگی کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے دوستو. تو کئی مقامات پر، جیسے ایک کسان جو بہت زیادہ زمیندار ہے، زمین کا مالک ہے، زمین سے فائدہ کب اٹھاتا ہے؟ جب وہ وقت پر فصل ڈالے. جو فصل کا وقت ہے اس وقت کی غنیمت کرے، قدر کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے. اور اگر اس نے وقت پر سیزن پر پودا ڈالا اور پانی اور کھاتا برابر ملتا رہا تو یہی ایک چند مہینوں کے بعد فصل تیار ہوتی ہے. یہ انسان اپنی زمین سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں آپ کو مثالیں دیتا ہے جو سب کے سمجھ میں آ جائے، چھوٹوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، بڑوں کے بھی سمجھ میں آ جائے، عالم کے بھی سمجھ میں آئے اور جاہل کے بھی سمجھ میں آئے. اللہ رب العالمین فرمایا یہی تمہاری زندگی کی مثال دنیا میں بھی ہم نے پیدا کیا، اور جو زندگی کی ہے تمہاری ایک کھیتی کی مثال ہے. یہ ایک آپ کی زندگی جو کھیتی ہے، زمین ہے. اگر وقت پر اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کا استعمال کریں گے تبھی فصل آپ کو ملے گی. کہا کرتے تھے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی سے مراد یہ آپ کی زندگی ہے، اور کھیتی کے پودے سے مراد آپ کے نیک اعمال ہیں. آپ کو جو زندگی ملی ہے کھیتی کی، آپ اس میں جتنا نیک عمل کریں گے تو مرنے کے بعد وہ آپ کو وہی پھل ملے گا. اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی، ایک خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ راہی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. ایک خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ راہی ہے. کسی نے اس سے اور آسان انداز میں کہا جنت و جہنم کی یہ بکنگ آفس ہے دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو. سارا معاملہ ہے آنے والی دو زندگی دوستوں، قبر کی، برزخ کی اور حشر کی. ان دونوں کے زندگی دو ہے اور کھیتی کے ایک موقع دیا گیا ہے. یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہی اصل میں کھیتی ہے. اس سے اگر آپ نے فائدہ اٹھایا، ان میں نیک عمل کیا تو یقیناً قبر میں بھی حشر میں بھی آنے والی زندگی میں آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے کیا عمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ
خبیر بما تعملون. اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ڈرنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو. اللہ نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے ان کو کرو اور جن سے منع کر دیا ہے اس سے دور رہو. جو چیزیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرو اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے غضب اور ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان غور کر لے کہ کل قیامت کے لیے کل قیامت کے لیے حشر اور نشر ان دونوں زندگیوں کے لیے اس نے کیا تیاری کی, کیا کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کرایا ہے. اسی لیے سنن ترمذی کی حدیث حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ذر سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یجاء الرجل یوم القیامۃ کأنہ بزر. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا حشر کے میدان میں جو لوگ کھڑے ہیں سب کے سامنے ایک آدمی کو گھسیٹ کر پلائیں گے. اور بڑی آپ نے تشبیہ دی جیسے بکری کا بچہ گھسیٹ کے لائے کأنہ بزر, گھسیٹ کر کے لایا گیا رب کے سامنے کھڑا کیا گیا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں کیا میں نے تجھے پیدا نہیں کیا تھا؟ بھلا ہمیں تمہیں مال دولت صحت تندرستی ایک طویل عمر نہیں دی تھی؟ بھلا اللہ نے سب کچھ آپ نے دیا تھا. اللہ فرمائیں گے ارنی ماذا قدمت الی. اچھا بتا آج میرے پاس تمہارا ہے جو کچھ تو نے کیا تھا دنیا میں چھوڑ کر کے آیا ہے. ارنی ماذا قدمت الی. اپنی زندگی میں کتنے نیک اعمال اور کتنی نیکیاں میرے پاس جمع کرائے وہ تو بتا. اللہ کے یہ وقت ہمیں اور آپ پر کسی کو نصیب نہ ہو. آپ نے ارشاد فرمایا بندہ دائیں دیکھتا ہے فلم یرا شیئا, کوئی چیز نظر نہ آئی. بائیں طرف دیکھتا ہے کوئی چیز نظر نہ آئی. ڈاکے بائیں طرف دیکھتا ہے کہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. اچانک چاروں طرف سے آگ کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے. اللہ رب العالمین سے بندہ کہتا ہے اللہ بہت کچھ تو نے دیا تھا, خرچے نہیں آتا کے بھی آج کبھی ایک پتہ دنیا میں بھیج دے ہم سب کچھ لے کر کے قدموں پر ڈال دیتے ہیں. اللہ فرماتے یہ مشکل ہے. ہم بتا تو نے کیا بھیجا ہے اور جواب دے کر کیا کچھ چھوڑ کر کے آیا ہے. فریدا لم یقدم شیئا, زندگی بھر نماز چھوڑا ہے, روزے چھوڑا ہے, شریعت کی پابندی نہیں کی ہے, حرام کاریاں کی ہیں, آخرت کی کوئی فکر نہیں کیا. اپنی زندگی میں سب کچھ کیا ہے لیکن آخرت کی تیاری نہیں کی. سب کچھ کیا لیکن رب کی ہاں جہنم کی آگ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں کیا ہے. اللہ رسول فرماتے چاروں طرف آگ میں گھرا ہوا ہے. بندہ کہتا ہے اللہ بھول گیا تھا. اللہ فرماتے ہیں بس اگر بھول گیا تھا تو جہنم میں ڈال دیتا ہوں. الیوم ننساک کما نسیتنی, دنیا میں جیسے مجھ کو بھولا تھا میں بھی تجھے بھول جاتا ہوں. اس لیے دوستو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک انسان کی بڑی خوش نصیبی ہے, بہت خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین لمبی زندگی دے اور لمبی زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے وہ فائدہ نیک عمل کر لے. سنن ترمذی شعب الایمان البیہقی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس خیر, سب سے بہترین انسان کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل الناس, سب سے محبوب سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جس کو اللہ من طال عمر ہو, جس کو اللہ لمبی عمر دے اور وہ شخص لمبی عمر سے اٹھا کر کے نیک اعمال بھی ڈالا کیا ہے. میرے بھائی ایک انسان جو 40 سال میں مر گیا اور دوسرا 80 سال میں مرا, آپ ذرا بتائیں 40 سال والے اگر کتنی بھی عبادت کرے لیکن 80 سال عمر پانے والا اگر نیک اعمال کرے تو سمجھو ڈبل ٹرپل نیکیاں اس کے پاس ہے. بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان کو لمبی عمر ملے. اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے فرمایا لا یتمنی احدکم الموت, تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے, موت نہ مانگے.
موت نہ مانگے. کیوں؟ موت کا وقت مقرر ہے. خبردار موت تم میں سے کوئی نہ مانگے بلکہ زندگی کی برکت مانگے. کیوں؟ اللہ سے فرمایا لا یزید المؤمن عمرہ الا حسنا. اللہ تعالیٰ جس مومن کو لمبی زندگی دیتا ہے تو اس کی لمبی زندگی سے نیکیاں بھی اس کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہیں جو مرنے کے بعد سے لے کر کے جنت و جہنم تک فائدہ پہنچانے حساب کتاب تک فائدہ پہنچانے والی ہیں. اس لیے دوستو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی کا خاص خیال رکھے. نبی علیہ السلام ایک دن حضرت ابو انس بن مالک کے پاس گئے. نبی علیہ السلام جب پہنچے تو چٹائی بھی سے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد چٹائی بچھائی گئی اور اس چٹائی پر نبی علیہ السلام نماز پڑھائی. بہت دیر تک نماز پڑھائی. پھر آپ نے دست مبارک اٹھایا. اللہ اس گھر کو ام سہیل کو اور اس کی بہن کو اللہ اس گھر کو ہر قسم کی نیکیوں سے ہر قسم کے دولت سے مالا مال کر دے. بہت دعائیں دی. کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کوئی ایسی نیک چیز نہیں تھی جس کی نبی علیہ السلام دعا نہ کی ہو. پھر اس کے بعد کہتے یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا بچہ آنا سے اس کو بھی کچھ دعا دے دیں. اللہ نے فرمایا اللہم زد مالا وآلہ وآتِ عمرہ واستغفر لہ. اللہ رسول نے 4 چیزوں کی دعا دی. اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دینا. لمبی عمر کیوں؟ لمبی عمر کی دعا دی. جتنی لمبی عمر ہوگی اتنا ہی زیادہ نیک اعمال مومن کر لیتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اس کے مال میں اضافہ کر دے. نمبر 3 اے اللہ اس کے مال میں اس کی عمر میں اس کی اولاد میں برکت دے دے. اور آگے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ بارک له فی عمرہ. اللہ اس کے مال میں اولاد کو برکت دے دے. زندگی لمبی ہو, مال ہو, صحت ہو, تندرستی ہو. اور پھر اللہ سے فرمایا واستغفر لہ. اللہ کبھی اس سے کوئی گناہ ہو تو فوراً اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دینا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 4 چیزوں کی دعا دی تھی. چاروں چیزیں اللہ نے مال عطا کی. ان میں سے ایک بڑی دولت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ اولاد دے, مال دے اور زندگی کو لمبی کر دے. لمبی زندگی اللہ نے ان کو دیا. کہتے ہیں اس لیے میں اب باہر نکلنے سے شرماتا ہوں. کیوں؟ لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہے دنیا کے سارے بوڑھے مر گئے لیکن ابھی تک تمہارے پاس ملک موت نہیں آئے. میرے بھائیوں کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ پیارے نبی کی دعا تھی کہ اللہ اس کو لمبی عمر عطا کر دے. نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا. اے اللہ میرے کانوں کو صحت دینا جب تک زندہ رہیں. کان کو, بدن کو, ہر قسم سے اللہ تعالیٰ ان سے فائدہ. کیوں؟ اگر آنکھیں صحت میں ہیں قرآن کی تلاوت ادا کرے گا. پیر صحت سے ہے اگر مسجد میں آج پاجامہ نماز پڑھے گا. تو نبی علیہ السلام کے سامنے کان کی, آنکھ کی, زبان کی, ساری قوت اور طاقت کی, صحت کی دعا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی سے ملی ہے زندگی میں خوب برکت دے اور زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے زیادہ زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد لوگوں اپنی زندگی سے زیادہ فائدہ اٹھانے نیک اعمال کرنے کے لیے صرف زندگی کافی نہیں ہے. زندگی کے ساتھ صحت اور تندرستی ضروری ہے. صحت اور عافیت. اس لیے صرف زندگی نہ مانگے, زندگی کے ساتھ صحت اور عافیت. زندگی تو بہت لمبی ہے, صحت سے محروم ہے, تندرستی سے محروم ہے. صحت جو ہے چارپائی پہ, زندگی چارپائی پہ گزر جاتی ہے. مسجد سے محروم, تلاوت قرآن سے محروم, حج سے محروم,
عمرے سے محروم، بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اسی لیے صحت لمبی عمر کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے اس بات کی کہ صحت بھی ہو. اسی لیے نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید کی، فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیۃ. اے مسلمانوں کثرت سے دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف کرتا رہے. عفو اور عافیت. عباس بن عبد المطلب نبی علیہ السلام کے چچا آتے ہیں، یا رسول اللہ، یا ابن عم رسول اللہ، اے میرے بھتیجے، اللہ کے تجھے رسول بنایا ہے، مجھے کوئی عظیم ترین دعا سکھلا دے. اللہ سے فرمایا چچا آپ العفو والعافیہ کی دعا کیا کریں. پھر دو مانا، پھر سے مانا، پھر چوتھی مرتبہ بار بار اپیل کرتے اللہ تعالیٰ اے نبی ہمارے بھتیجے ہمیں کوئی اچھی دعا سکھلا دے. ہمیشہ اللہ کے رسول ایک ہی دعا سکھلائی، یا امی صلی اللہ العفو والعافیۃ. صحت، تندرستی، امن و امان کی دعا مانگو. اگر نہیں خاموش ہوئے تو اللہ سے چچا آپ کو جو میں نے دعا بتا دی معلوم ہے کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد اگر آدمی کو مل سکے صحت اور عافیت کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی زندگی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جب بندے سے بلائے گا، حضرت ابو ہریرہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، سب سے پہلے پوچھے گا اے بندے الم نصحح جسدک یا جسم کا، ہم نے تجھے صحت دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ آنکھیں اچھی تھی، آنکھیں اچھی تھی، پیر اچھے تھے، صحت دیا تھا، اللہ دیا تھا، تو نے اس صحت سے فائدہ کتنا اٹھایا؟ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اول ما یسأل العبد من النعم. قیامت لاکھوں اربوں خربوں نعمتیں ہیں، لیکن حشر کے میدان میں اللہ سب سے پہلے جس نعمت کے بارے میں پوچھے گا وہ صحت ہوگی آنکھ کی اور کان کی. آنکھ اور کان. بتا کیا ہم نے تجھے دیکھنے والی آنکھ نہیں دیا تھا؟ صحت دیا، تندرستی دی، آنکھیں درست، کان درست. یہ ساری صحت تو نے کہاں خرچ دیا ہے؟ کھیل میں، کود میں، لڑائی میں، کاروبار میں. میرے بھائیوں اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں. اگر ایسا نہ کیے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو خبردار، تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کے اطاعت، نیک اعمال کرنے میں رکاوٹ نہ بنے. اگر کسی نے کاروبار میں، مال میں، اولاد میں پھنس کر کے ہماری عبادت، ہمارے ذکر کو چھوڑ دیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو بڑا نقصان اٹھائے گا. وہ ایسا ہی انسان ہے جس نے موسم میں کھیتی نہ کیا، بیج نہ ڈالا، فصل نہ تیار ہوئی، سارے گاؤں کے لوگوں کو فصل اناج مل رہا ہے اور اس کی سوکھی زمین پڑی ہوئی. کیوں؟ اس نے وقت پر کھیت میں بیج نہیں ڈالا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، لمبی عمر دے، صحت و عافیت دے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے کہ اللہ سے نے ارشاد فرمایا ان من سعادت المرء المسلم، ایک مسلمان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے اللہ اس کو لمبی عمر دے اور لمبی عمر سے فائدہ اٹھا کر کے توبہ، استغفار اور نیک عمل کی توفیق دے دے. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صحت و عافیت نصیب فرما. الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ محمد بن زاہد اور ان کے اعوان و انصار کی حفاظت فرما. تمام حکام امامات کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول فرما، ان کے کار خیر کو قبول فرما اور اللہ انہیں صحت و عافیت اور امن و امان نصیب فرما. اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ ستار قاسمی حفظہ اللہ، اللہ ان تمام حضرات کو ان اعمال کی توفیق نصیب فرما جس میں آپ کی رضا ہے، امت کی بھلا ہے، قوم اور وطن کی خیر ہے اور خیر ایسے کاموں سے ان کے ہاتھوں کو روک ہے جس میں آپ کی ناراضگی ہے، قوم اور وطن کا نقصان ہے، امت و ملت کا نقصان ہے.
العالمین جتنے مسلمان ملک ہیں سارے مسلم ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، ایک کر دے، نیک کر دے، متفق کر دے، اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی عفت، عصمت، عزت کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔